الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی جو اس عظیم کائنات کا عظیم خدا ہے، اس نے ہزارہ مخلوقات کو پیدا کیا اور اشرف المخلوقات انسان کو بھی زندگی دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان یعنی بنی نوع انسان کو اس خطۂ ارضی پر اتارا اور اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجے، 313 رسول بھیجے۔ یقیناً یہ سب کی سب عظیم شخصیات تھیں۔ انہوں نے بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بہترین کام کیا۔ یہ دنیا جس کے ہم باسی ہیں، یہ عظیم شخصیات سے بری پڑی ہے۔ اس میں بے شمار مصلحین آئے، مفکرین آئے، فاتحین آئے، اور تاریخ دانوں نے اپنے اپنے طور پر ان کے بارے میں خوب لکھا۔ ان لکھنے والوں میں اپنے بھی تھے اور غیر بھی۔ آج میں ایک نام، ایک عظیم تاریخ دان ہے، ایک امریکی تاریخ دان اور ماہر فلکیات، ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ مائیکل ہارٹ کی پہچان اس کی وہ کتاب ہے جو اس نے 100 عظیم شخصیات یا تاریخ کی 100 انتہائی متاثر کن شخصیات کے نام سے لکھی۔ اس کتاب کی وجہ سے ہی اس کی پہچان ہے۔ مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب 100 عظیم شخصیات کو لکھنے میں 28 سال کا عرصہ لگایا، اور جب اپنی تالیف کو مکمل کیا تو لندن میں ایک تقریب رونمائی منعقد کی، جس میں اس نے اعلان کرنا تھا کہ تاریخ کی سب سے عظیم شخصیت کون ہے۔ مائیکل ہارٹ جب ڈائس پر آیا تو کثیر تعداد نے سیٹیوں، شور اور احتجاج کے ذریعے اس کی بات کو کاٹنا چاہا تاکہ وہ اپنی بات کو مکمل نہ کر سکے، لیکن مائیکل ہارٹ جب یہ شور ذرا تھما تو اس نے بولنا شروع کیا۔ مائیکل ہارٹ کہنے لگا، ایک شخصیت جو چھوٹی سی بستی مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق و عادات کو بہتر بنا سکوں۔ تو ان کی اس بات پر صرف 4 لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ان میں ان کی ایک بیوی ہے، ایک دوست اور 2 بچے ہوتے ہیں۔ وہ آگے چل کر اپنی اس سپیچ میں کہتا ہے کہ اب اس شخصیت کو گزرے 1400 سال ہو چکے ہیں۔ with the passage of time، مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اب اس کے فالورز کی تعداد، یعنی اس شخصیت کے فالورز کی تعداد 1.5 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، اور ہر آنے والے دن میں اس کے فالورز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں کہ وہ شخصیت جھوٹی ہو، وہ شخص جھوٹا ہو، کیونکہ 1400 سال
جھوٹ کا زندہ رہنا محال ہے، اور کسی کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ 1.5 ارب لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ ہاں، ایک اور بات، اتنا طویل زمانہ گزرنے کے بعد آج بھی لاکھوں لوگ ہمہ وقت اس شخصیت کی ناموس کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے مستعد رہتے ہیں، یعنی تیار رہتے ہیں۔ وہ آگے چل کر پوچھتا ہے، کیا ہے کوئی ایک بھی ایسا مسیحی یا یہودی جو اپنے نبی کی ناموس کی خاطر، حتیٰ کہ اپنے رب کی خاطر جان قربان کرے؟ وہ آگے چل کر کہتا ہے، بلا شبہ تاریخ کی وہ عظیم شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ اپنی سپیچ یہ کرتا ہے، مائیکل ہارٹ کی سپیچ کے بعد پورے حال میں اس عظیم شخصیت اور سید البشر کی ہیبت اور جلال میں خاموشی چھا گئی۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس عظیم شخصیت سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی ہیں اور امتی بھی۔ یقیناً یہ وہ عظیم شخصیت جنہیں اپنے تو اپنے غیر بھی آج وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ وہ وقت قریب ہے کہ جب ساری دنیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور جو سیرت مطہرہ آپ کی تھی، آپ کی جو سنتیں تھیں، آپ کی جو احادیث مبارکہ تھیں، آپ کی جو لائف تھی، اس کی عظمت کی معترف بھی ہوگی اور اسے فالو کرنے کے لیے آگے بھی بڑھے گی۔ اگر ہم اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اخروی کامیابی کے بھی امیدوار ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم اس تاریخ کی انتہائی متاثر کن شخصیت اور سید البشر سلطان دو جہاں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہیں، جو سیرت طیبہ ہے، جو آپ کی سنتیں ہیں، جو آپ کی احادیث مبارکہ ہیں، ان پر عمل پیرا ہو کر تو ہم اس دنیا میں بھی اور آفٹر ڈیتھ جو دائمی زندگی ہے اس کے اندر بھی ہم کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام اور امتی بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔